اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے فرعون پر اللہ تبارک و تعالی کے 5 بڑے عذابات کے بارے میں۔ ہر دور میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں کی توہین اور ان سے کی گئی بے شمار وعدہ خلافیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار قوموں پر اپنا عذاب نازل فرمایا اور ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعونوں پر اللہ تبارک و تعالی نے جو دردناک عذاب نازل فرمائی، وہ عذابات اپنی ترتیب اور ہولناکی کی وجہ سے سب سے الگ ہیں۔ پیارے دوستو، فرعونوں پر اللہ تبارک و تعالی نے لگاتار 5 دردناک عذاب نازل کیے۔ یہ 5 عذابات ایک مہینے کے فاصلے سے آئے اور ہر عذاب 7 دن تک رہا، یعنی جب پہلا عذاب نازل ہوتا تو وہ 7 دن تک رہتا اور 7ویں دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے وہ عذاب ختم ہو جاتا اور پھر 1 ماہ کے بعد دوسرا عذاب نازل ہوتا۔ اگر آپ ایسی ہی اسلامک اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ پھر دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو کھا لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، مگر فرعون اور اس کے حواریوں نے ایمان قبول نہ کیا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں پر مصر کی زمین کو تنگ کر دیا اور ان مسلمانوں کو فرعون بدبخت نے طرح طرح کی تکالیف دینا شروع کر دی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل والوں پر فرعون کا ظلم و ستم دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی، جس کا اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں یوں ذکر فرماتا ہے: اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہٰذا انہیں ایسے عذابوں کے اندر گرفتار فرما جو ان کے لیے سزا اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرعونوں پر لگاتار 5 دردناک عذاب نازل فرمائے۔ میرے دوستوں، فرعونیوں پر آنے والا پہلا عذاب طوفان کا تھا۔ اس طوفان کے اندر ایک خوفناک بادل آیا اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ پھر اس کے بعد انتہائی تیز اور خوفناک بارش ہوئی۔ اس بارش کے نتیجے میں تمام فرعونیوں کے گھر پانی سے بھر گئے، جس کے اندر فرعون کا محل بھی شامل تھا۔ پانی اتنا زیادہ تھا کہ فرعونیوں کی گردنوں تک پہنچ گیا۔ یہ طوفان اتنا دردناک تھا کہ فرعونیوں کے کھیت اور باغات سب تباہ و برباد ہو گئے اور اس دردناک عذاب کی صورتحال مسلسل 7 دن تک رہی۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ معجزہ تھا کہ بنی اسرائیل کے مسلمانوں اور فرعونیوں کے گھر بالکل ساتھ ساتھ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی مسلمان کے گھر میں وہ پانی داخل نہ ہوا۔ اس دردناک عذاب کو جب 7 دن ہو گئے تو 7ویں دن فرعون کی ہمت جواب دے گئی۔ 7ویں دن تمام فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ آپ اپنے رب سے کہیں کہ اس عذاب کو ہم سے دور کر دیں۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے خدا یعنی اللہ تبارک و تعالی پر ایمان ضرور لے آئیں گے اور تمام بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو آزاد کر دیں گے۔ چنانچہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور اس عذاب کو ٹال دیا۔ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے اس عذاب کے ٹل جانے کے بعد زمین میں ایسی سرسبزی اور شادابی نمودار ہوئی جو اس سے پہلے مصر میں کبھی نہ دیکھی گئی تھی۔ تمام کی تمام کھیتیاں شاندار ہوئیں، غلوں اور پیداوار میں بے شمار اضافہ ہوا۔ اس طرح ان نعمتوں کو دیکھ کر فرعون کہنے لگا کہ یہ عذاب تو ہمارے لیے باعث نعمت ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کی ان نعمتوں کی فراوانی کو دیکھ کر فرعونی پھر سرکشی پر اتر آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور پھر اسی طرح بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ اس عذاب کو ختم ہوئے ابھی 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان پر ٹڈیوں کا خوفناک عذاب مسلط فرما دیا۔ اس عذاب سے ہر طرف ٹڈیاں ہی ٹڈیاں ہو گئیں۔ یہ ٹڈیاں تمام فرعونوں کے کھیت باغات کھا گئیں اور فرعونیوں کے گھروں میں بھی داخل ہو گئیں، جبکہ مسلمانوں کے کھیت اور باغات ان سے محفوظ رہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کے دردناک عذاب کو دیکھ کر جب فرعونی تنگ آ گئی تو فرعون نے ایک لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کے اس دردناک عذاب سے ہماری جان چھڑا دیں۔
تو ہم اس بار ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو آزاد کر دیں گے اور پھر کبھی مسلمانوں پر ظلم و ستم نہ کریں گے۔ چنانچہ فرعونیوں کی فریاد رسی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے 7ویں دن یہ عذاب ختم فرما دیا۔ جیسے ہی عذاب ختم ہوا تو انہوں نے ایک بار پھر اپنے کیے ہوئے وعدے سے پھر گئے اور اپنی بات سے مکر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ یہ لوگ ایک ماہ تک آرام اور سکون سے رہے اور دوبارہ سے بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو تکلیف دینا شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ہمارے جو کھیت باقی بچے ہیں وہی ہمارے لیے کافی ہیں۔ الغرض فرعونیوں پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک ماہ بعد تیسرا دردناک عذاب نازل فرمایا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آنے والا ہر عذاب پہلے عذاب سے زیادہ دردناک اور ہولناک ہوتا تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس بار فرعونیوں پر کمل کا عذاب بھیجا۔ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ہر فصل کو کھا جاتا، یہاں تک کہ فرعونیوں کے کپڑے اور چمڑے تک کو کھا گیا۔ پیارے دوستو، یہ کیڑا اتنا خطرناک تھا کہ فرعونیوں کے سر کے بالوں اور داڑھی تک کو کھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بھیجا ہوا یہ کیڑا فرعونیوں کے کھانوں میں داخل ہو جاتا۔ اس کی وجہ سے فرعونی نہ تو صحیح سے کچھ کھا سکتے اور نہ ہی پی سکتے۔ یہ کیڑا فرعونیوں کے منہ کے ذریعے داخل ہوتا اور ان کے پخانے کے رستے باہر نکلتا۔ اللہ تبارک و تعالی کے اس عذاب سے تنگ آ کر بھوک کے مارے فرعونیوں نے اپنے لیے دوسرے ملکوں سے اناج منگوایا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے وہ اناج بھی اس کیڑے سے نہ بچ سکا۔ فرعون جب بھی پخانہ کرتا تو اللہ تبارک و تعالی کے اس دردناک عذاب کی وجہ سے اور اس کیڑے کی وجہ سے چیختا چلاتا۔ آخر کار فرعون نے تنگ آ کر یہ چال چلی کہ کچھ فرعونیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے اور ہمیں اس عذاب سے نجات دلائیں۔ تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اس بار ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو آزاد کر دیں گے اور ان پر کوئی ظلم و ستم نہ کریں گے۔ چنانچہ یہ عذاب 7 دن تک رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے یہ عذاب ٹل گیا، لیکن فرعونیوں نے ہر بار کی طرح اس بار بھی بدعہدی کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور الٹا فرعونی کہنے لگے کہ عذاب تو ہمارے خدا فرعون کی وجہ سے ختم ہوا۔ اس طرح جب اس بدعہدی کو ایک ماہ گزر گیا تو اس بار اللہ تبارک و تعالی نے فرعونیوں پر چوتھا دردناک عذاب نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آنے والا یہ چوتھا عذاب مینڈکوں کا عذاب تھا۔ ان کی بستیوں اور گھروں میں ہر طرف مینڈک ہی مینڈک ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی کے اس دردناک عذاب کے اندر مینڈکوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بھی فرعونی جہاں بھی بیٹھتا ان کی مجالس میں ہزاروں مینڈک داخل ہو جاتے۔ فرعونیوں کے کھانے پینے کی اشیاء میں بھی مینڈک داخل ہو جاتے، جہاں تک کہ ہر فرعونی کے جسم پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے۔ اللہ تبارک و تعالی کے اس عذاب میں مینڈکوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ہر طرف مینڈک ہی مینڈک نظر آتے۔ چنانچہ اس عذاب سے تنگ آ کر فرعونی ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور ان سے کہنے لگے وہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں اور ان کو یقین دلانے لگے کہ اس بار ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ اس عذاب سے ہم کو دور کریں اور بنی اسرائیل والوں پر ہم ظلم نہ کریں گے اور تمام مسلمانوں کو آزاد کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ تبارک و تعالی نے 7ویں دن اس عذاب کو ختم فرما دیا، لیکن اس بار بھی یہ جھوٹے فرعونی اللہ تبارک و تعالی پر ایمان نہ لائے، یہاں تک کہ ایک ماہ بھی نہ گزرا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان پر 5واں عذاب مسلط ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل ہونے والا یہ عذاب اتنا دردناک تھا کہ ایک دم فرعونیوں کے تمام چشمے، کنویں اور تمام نہریں خون سے بھر گئیں، یہاں تک کہ ہر طرف خون ہی خون ہو گیا اور تمام فرعونیوں کو پینے کے لیے پانی نہ ملا۔ اسی طرح جب یہ تمام فرعونی اس عذاب سے تنگ آ گئی تو تمام فرعونیوں نے فرعون سے فریاد کی، تو اس وقت فرعون سرکش نے تمام فرعونیوں سے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری اور نظر بندی ہے۔ فرعون کی یہ بات سن کر تمام فرعونی کہنے لگے کہ یہ کیسی اور کہاں کی جادوگری اور نظر بندی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے تمام برتن تو خون سے بڑے بڑے ہیں، جبکہ تمام مسلمانوں پر اس کا کوئی اثر نہیں۔ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ تمام تر فرعونی مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی کنویں سے، ایک ہی برتن سے، ایک ہی ساتھ پانی نکالیں، لیکن خدا کی شان یہ تھی کہ مومنین جس برتن سے پانی نکالتے تو پانی نہایت ہی صاف اور شفاف نکلتا، اور جب فرعونی اسی برتن سے اور اسی کنویں سے پانی نکالتے تو تازہ خالص خون نکلتا، یہاں تک کہ تمام فرعونی لوگ پیاس کے مارے بے قرار ہو گئے اور پیاس کے مارے تمام فرعونی مسلمانوں کے پاس آئے اور کہنے لگے ہم دونوں ایک ہی برتن میں ایک ہی ساتھ پانی پیتے ہیں۔ لیکن اس بار بھی اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا عجیب جلوہ نظر آیا۔ ایک ہی برتن سے مسلمان اور فرعونی منہ لگا کر پانی پینے لگے،
لیکن مسلمان کے منہ میں تازہ پانی جاتا جبکہ فرعونیوں کے منہ میں تازہ خون۔ آخر کار تنگ آ کر فرعون اور فرعونی لوگ گھاس اور درخت کی جڑیں چبا چبا کر چوسنے لگے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کی رطوبت بھی ان کے منہ میں جا کر خون بن جاتی۔ الغرض جب فرعونی اس عذاب سے تنگ ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور رو رو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اس بار ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں ہمیں اس عذاب سے نجات دلوائیں، اور ہم یقین دلاتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگوں پر ہرگز ظلم نہ کریں گے۔ چنانچہ ان کی آہ و زاری سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان پر رحم آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کر کے فرعونیوں پر عذاب ختم کر دیا۔ اسی طرح تمام فرعونیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 5 دردناک عذاب آئے جو ایک ایک ماہ کی مدت کے بعد آئے، لیکن یہ بدبخت اور بدکار قوم ان عذابوں کو دیکھنے کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب کا آخری عذاب ان پر نازل ہوا اور یہ تمام فرعونی اپنے بدبخت بادشاہ فرعون کے ساتھ دریائے نیل کے اندر غرق ہو گئی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور تمام فرعونیوں کو دریائے نیل کے اندر غرق کر کے رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اور فرعون آج بھی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔ ناظرین، فرعون وہ واحد بدبخت بادشاہ گزرا ہے جس کی لاش کو نہ تو پانی نے قبول کیا اور نہ ہی زمین نے، بلکہ اس کی لاش قیامت تک کے لیے اسی طرح گلتی اور سڑتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔